أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ان کے گھروں میں سے پہلی مرتبہ اکٹھا کر کے۔ تم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور ان کا یقین بھی یہی تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، مانعتہم ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے۔ لیکن فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کا عذاب ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اس انداز میں کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر رہے تھے اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مند لوگو، اے صاحب بصیرت لوگو، عبرت حاصل کر لو۔ اللہ چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے، اسی سے سبق حاصل کر لو۔ کچھ تفصیلات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بس اس آیت کا پس منظر سمجھانے کے لیے تھوڑی سی وضاحت عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے۔ 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ باقی 2 کا ذکر بھی، بنو قریظہ کا ذکر تو آپ سورۃ الاحزاب میں پڑھ چکے ہیں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ، وہاں پر، اور ان آیات میں بنو نذیر کا ذکر ہے، اور آگے چل کر کے قبیلہ بنو قینقاع کا ذکر بھی انشاءاللہ اسی صورت میں آ جائے گا۔ ان تینوں قبائل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدات تھے کہ آپ نے ہمارے خلاف لڑنا نہیں ہے، نہ ہم آپ سے لڑیں گے، نہ آپ ہم سے، نہ آپ ہمارے خلاف کسی کی مدد کریں گے، نہ ہم آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ جو آپ کے حلیف ہیں آپ نے ان کی بھی مدد نہیں کرنی، جو ہمارے حلیف ہیں ہم ان کی بھی نہیں کریں گے۔ حلیف کا مطلب جن کے ساتھ ہم نے معاہدات کیے ہوئے کہ جنگ میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو ایک قبیلہ جن کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا، دوسرا جن کا یہودیوں سے معاہدہ تھا ایک دوسرے سے مدد کرنے کا، ان 2 قبائل کی آپس میں جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنے حلیف کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ بنو نذیر سے معاہدہ تھا کہ ہم آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے عہد شکنی کرتے ہوئے جو ان کے حلیف تھے ان کی مدد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دیا، بھئی آپ نے 3 دنوں کے اندر اندر، پہلے کچھ وقت دیا زیادہ، پھر کچھ کم، اس طرح وہ بہرحال کچھ عرصہ ان کو دیا کہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائے۔ اگر اتنے دنوں تک آپ نے اپنا علاقہ نہ چھوڑا تو ہم تم پر حملہ کر دیں۔
اب ظاہر ہے ان کا خیال تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہم اپنے وطن میں ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں، اور ہمارے پاس مضبوط قلعے بھی ہیں۔ اور مسلمانوں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم ان کو نکالیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ اس مدت کے اندر اندر وہاں سے بھاگنے لگے۔ اور اپنے گھروں کو خراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا جو چیزیں تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جو چھوڑ جاؤ گے وہ چھوڑ جاؤ گے بس۔ تو وہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے تک اکھیڑ رہے تھے کہ یہ بھی ہم اپنے ساتھ لے جائیں، اور اس لیے کہا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی، کیونکہ مومنین نے تو ظاہر ہے وہ ان کو مال غنیمت میں ملنے والا تھا، تو انہوں نے بھی بعض جگہ وہاں پر بعض درختوں کو کاٹا، اللہ کے حکم سے، آگے اس کا ذکر بھی ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ان پر ہمارا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے۔ فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی لکھ دی تھی، ان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوا یہی تھا، اگر ایسا نہ ہوتا لعذبہم فی الدنیا، ان کو اللہ دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں تو جہنم کی آگ ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، اور جو درخت تم نے کاٹے کھجوروں کے، یا تم نے انہیں اپنی اصول پر، اپنی جڑوں پر برقرار رہنے دیا، چھوڑ دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، تاکہ اللہ فاسق لوگوں کو رسوا کر دے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ سب کچھ ان کا اپنا ہے اور سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود اسے برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ وما آفاء اللہ علی رسولہ منہم، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے بطور فے کے اپنے رسول کو دیا، اور تم نے اسے حاصل کرنے کے لیے من خیل ولا رکاب، تم نے اس پر اپنے کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، کوئی اونٹ نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ جانتے ہیں جنگ میں ملنے والا جو سامان ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، لیکن مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو دو قوموں کے درمیان جنگ ہو، اور جنگ میں فاتح قوم جو سامان حاصل کرتی ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پاکیزہ مال قرار دیا ہے۔ اور مال فے کہتے ہیں جب دو قوموں کے درمیان جنگ ہو، لیکن ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی سامنے والی قوم سرنڈر ہو جائے، اپنے ہتھیار پھینک دے کہ ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، تو اس کو کہتے ہیں مال فے۔ آسان الفاظ میں جو جنگ کے ذریعے سے مال حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو جنگ کے بغیر مال حاصل ہو اسے مال فے کہتے ہیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا مال غنیمت جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو، اور جو جنگ کے بغیر مال حاصل ہو اسے مال فے کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو مال غنیمت ہے اس میں سے خمس اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین میں
تقسیم ہوتے ہیں۔ اور جو مال فے ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے، تو اسی کو اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى، وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بستی والوں سے دیا، یعنی بنو نذیر سے، تو یہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور اس کا مصرف اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہاری ساری دولت کٹھی ہو کر مالداروں کے درمیان نہ ہو جائے۔ چونکہ مال کا معاملہ ہے تو انسان کا دل للچاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مال ایک مومن کا مطلوب اور مقصود نہیں ہوتا، لہذا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان فقراء مہاجرین کے لیے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کے اموال سے بے دخل کیا گیا، اور ان کا قصور صرف یہ تھا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ تلاش کر رہے تھے اللہ کے فضل کو اور رضامندی کو، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہاں بات ہو گئی مہاجرین کی، اور وہ لوگ جنہوں نے گھروں میں ٹھکانہ دیا اور ان سے پہلے ایمان بھی لا چکے، اور محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اس مال سے جو وہ دیے گئے، اور اپنے اوپر ان آنے والوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ ان کے خود بھی زیادہ محتاج ہیں، خود بھی ان کو اس کی ضرورت ہے پیسے کی، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائیوں پر لوٹاتے ہیں۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یقیناً جو شخص اپنے نفس کو بخل سے بچا لے، تو یہی لوگ اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ وہ یا پہلی آیت میں مہاجرین کی تعریف کی، اور دوسرے میں انصار کی، جنہوں نے اپنا سب کچھ تقسیم کر دیا اور مہاجرین کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ ہم کسی انجان علاقے میں آئے، حالانکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر کے ایسی فضا قائم کر دی کہ کوئی پرایا نہ رہا، کوئی اپنا نہ رہا، سب میں ہی اپنائیت تھی، اور ان کے درمیان جو فاصلے تھے، جو اجنبیت تھی، جو دوریاں تھیں، وہ ختم ہو گئی۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے، اور ہمارے ان بھائیوں کے بھی جو ایمان سے ہم میں سبقت کر گئے، اور ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ بنائیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب، یقیناً آپ تو بڑے مہربان بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اب آگے منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے قبیلہ بنو نذیر کو ہمت دلائی تھی کہ بھائی مسلمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے، اور تم جو ہے نا ان سے جنگ کرو اور کم ہمتی مت دکھاؤ، لڑائی کے لیے تیاری کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں سے جو منافق ہیں، اور وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی کافر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کو منافقین کا بھائی کہا، یا اس کے برعکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کہ منافقین کو کافروں کا بھائی کہا، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ تو مومن کی بھلائی چاہتا ہے۔ جو مومن ہو کر مومن کی ہی نقصان چاہے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ منافق ہے۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہیں، اپنے کافر بھائیوں سے کہتے ہیں لئن اخرجتم، اگر تمہیں نکالا گیا
تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور ہم تمہاری بارے میں کسی کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے، یعنی قصور تمہارا، جنگ تم سے، لیکن تمہاری وجہ سے ہم اپنا وطن ہی چھوڑ جائیں گے۔ اور کہہ رہے ہیں وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم تمہارے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وَإِن قُتِلْتُمْ، اگر تم سے قتال کیا گیا، جنگ کی گئی، تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اگر انہیں نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہیں، اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، اور اگر بے فرض المحال انہوں نے مدد کی بھی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ثم لا ينصرون، کیونکہ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، تم ان کے سینوں میں اللہ سے زیادہ خوف رکھتے ہو، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی ہی نہیں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تم سے نہ ڈرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے، لیکن تم ان کے سینوں میں اللہ سے بھی زیادہ سخت ہو، خوف اور دبدبے اور رعب کی وجہ سے اللہ سے نہیں ڈرتے اور تم سے ڈرتے ہیں۔ لا یقاتلونکم جمیعا، وہ تم سے کبھی اکٹھے ہو کر قتال نہیں کریں گے مگر مضبوط قلعوں میں یا دیواروں کے پیچھے، ان کی آپس میں ہی سخت دشمنی ہے، آپ ان کو سمجھتے ہیں جمیعا کہ وہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، صرف دنیاوی مفادات کے لیے آپس میں مل جاتے ہیں، وگرنہ یہ اکٹھے نہیں ہیں۔ ان لوگوں کی مثال ان جیسی ہے جو ان سے پہلے تھے قریب کے زمانے میں، جنہوں نے اپنے کام کا انجام چکھ لیا اور ان کے لیے آخرت میں تو دردناک عذاب ہے۔ یا پھر ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، منافقین کی، کہ جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، فلما کفر، جب انسان کفر کا راستہ اختیار کر لے تو وہ آگے سے کہتا ہے انی بری منک، میں تم سے بری ہوں کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فرمایا ان دونوں کا انجام، ضال کا بھی مضل کا بھی، گمراہ کرنے والے کا بھی اور گمراہ ہونے والے کا بھی، دونوں کا ٹھکانہ، دونوں کا انجام جہنم کی آگ میں ہے، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالم لوگوں کا بدلہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب کہ اے ایمان والو، اللہ کہہ سکتا تھا یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، لیکن جب کسی سے آپ کا رشتہ ہو، اس رشتے سے جب بلایا جائے تو اس میں اپنائیت زیادہ ہوتی ہے، اس میں محبت اور پیار زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے اولاد کو، زید، عمر، بکر، کوئی بھی اس کا نام ہے، تو ایک یہ ہے کہ اسے بلائے زید بات سنو، اور ایک یہ ہے کہ کہے بیٹا میری بات سنو، تو ظاہر نام لینے میں وہ محبت نہیں ہے جو بیٹا کہنے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھ پر ایمان لانے والو، مجھ پر یقین کرنے والو، مجھ سے ڈرو بھی، اور جو میرے نبی کے فرامین ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد کل کام آئیں گے۔ تو دیکھ لے ہر نفس ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔
اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھلوا دیا۔ جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے وہ پھر اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پھر جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا حرام کھا کے موٹا تازہ ہو رہا ہوں، اور میں اپنی اچھی پرورش کر رہا ہوں، اور میں اپنے لیے بڑا اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ اور اچھی دوست اور اچھے چیزیں اپنے لیے اکٹھی کر رہا ہوں، لیکن وہ اچھی چیزیں اکٹھی نہیں کر رہا، بلکہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اور میں یاد رکھو یہی لوگ فاسق ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل نار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل جنت تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اس کو دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو وہ جھک جاتا، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی اس پہاڑ کے اندر، اس قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کیسے انسان ہیں کہ اللہ کا کلام سن کر، قرآن پاک کی آیات سن کر ان کے دل نہیں پگھل رہے، یہ راہ راست پر نہیں آ رہے، یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن سننے کے باوجود۔ ایک تشبیہ یہ ہے پہاڑوں سے دینے میں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، غیب اور موجودات کا علم رکھتا ہے، وہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ سورہ کا آغاز بھی تسبیحات سے ہوا تھا، اختتام بھی تسبیحات پر۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔